For those of you who don't know about Joyland movie, ہو کیا رہا ہے کہ جیسے میں نے لاسٹ سیشن میں آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ ساری نا کڑیاں جڑی ہوئی ہیں, اٹس اے چین. ہو کیا رہا ہے کہ یہ جو عورت مارچ کی یہ جو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ موومنٹ ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کو آگے LGBTQ موومنٹ کو آگے لے کے جا رہے, دیز آر آل کنیکٹڈ. اور اسی کی کڑی اب یہ ہے کہ جوائلینڈ مووی واز سپوز ٹو بی ریلیزڈ بائی نومبر 18, جو کہ اب ہونے جا رہی ہے. بہت ساری دینی جماعتیں کھڑی ہوئی تھی کہ نہیں اس کو نہیں ریلیز ہونے دیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مووی کھلم کھلا ہومو سیکشوالٹی کو پروموٹ کر رہی ہے. اور آپ یقین کریں کہ اٹ از ایز ایف کہ ایک بندہ ایسا ہوتا ہے نا, مثال کے طور پہ اف دیٹ پرسن از انٹرنگ ان اے پرٹیکولر روم, اور ہوتا کیا ہے کہ شروع میں اس کو نا ایک بیڈ اسمیل آتی ہے, تو وہ 2 منٹ تو لوگوں کو کہتا رہتا ہے کہ جی میں یہاں پہ کمفرٹیبل نہیں ہوں. لیکن اگر وہ زیادہ دیر تک وہاں پہ بیٹھا رہے گا نا, تو اس کو پھر اس چیز کا یعنی آئیڈیا تک نہیں رہے گا کہ یار مجھے پہلے اسمیل آ رہی تھی کہ نہیں آ رہی تھی. یعنی the person become desensitized about it. تو ہو یہی رہا ہے آہستہ آہستہ کر کے, بٹ بائی بٹ, ڈراپ بائی ڈراپ, یہ ایز اے کمیونٹی ایز اے ہول سب کو نا ڈیسینسٹائز کر رہے ہیں. اب اگر یہی چلتا رہا نا, تو میں آپ کو ایگزیجوریٹ نہیں کر رہا ہوں, آپ کے آنے والے بچے, نوجوان نسل یہ کہے گی اس میں کیا مسئلہ ہے ہومو سیکشوالٹی میں, کیا پرابلم ہے. دیکھو سب یعنی ٹی وی میں بھی یہ چل رہا ہے, ویسٹ میں بھی یہ چل رہا ہے, جن کو ہم آئیڈیلائز کر رہے ہیں. اور آپ یہ یاد رکھیں, یعنی یو شوڈ نو اباؤٹ دا فیکٹ, اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید میں ہمیں پرانی جو قومیں گزری نا ان کے بارے میں بار بار ذکر کیا ہے. اینڈ دیز آر ناٹ میرلی اسٹوریز جسٹ ٹو انٹرٹین یو, نو اٹس ناٹ لائک دیٹ. آپ کو اسٹوریز بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سے لیسنز لیں. آج انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مال عطا کر دیتے ہیں نا, تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں, جی میں ایجپٹ جا رہا ہوں اور میں وہاں پہ پیرامڈس کے پاس جا کے فوٹو شوٹ کروں گا کہ دیکھو یار کتنا بڑا مونیومنٹ ہے اور یہ ہے وہ ہے. گریس جا رہے ہیں, وہاں پہ بھی آپ کو روئنز ملیں گے جو بڑی بڑی سیولائزیشنز تھی, اور ہم لوگ نا وہاں پہ جا کے بڑا فوٹوز اتار رہے ہوتے ہیں اور دکھا رہے ہوتے ہیں اپنے دوستوں کو کہ جی میں یہاں پہ ہو کے آؤں, یہاں پہ ہو کے آؤں. whereas if you think a bit deeper, you should know کہ یہ جو جگہیں آپ گھوم کے آتے ہیں نا, these are the graveyards of those civilizations. یہاں پہ وہ قومیں تباہ کر دی گئی تھی. So what we do is ہم لوگ وہاں پہ جا کے انٹرٹینمنٹ کے لحاظ سے یعنی اس جگہ کو گھومنے کے لیے جاتے ہیں, حالانکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی نافرمانیاں کی تھی. حالانکہ کتنی عظیم نیشنز تھی یہ. فرعون کے بارے میں جب آتا ہے, ہاؤ پراسپر دے ور. آج بھی سائنٹسٹ اور جو آرکیولوجسٹ ہیں وہ حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ کیسے پاسبل ہے کہ 4000 سال پہلے انہوں نے اتنا بڑا میگا انفراسٹرکچر بنا دیا تھا. اور آپ کو کانسپیریسیز ملتی رہیں گی, اچھا یار ہو سکتا ہے ان کے پاس جنات تھے, یہ تھا وہ تھا. بہرحال اینی ویز واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے ہیئر از کہ بڑی بڑی قومیں آئی تھی, لیکن اب ان کا کیا حال ہے, اسٹل وی آر ناٹ ٹیکنگ لیسنس فرام اٹ. اب آپ مجھے بتائیں قوم لوط کے بارے میں جو ہمیں بتایا گیا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ قوم لوط کے علاوہ کوئی ایسی قوم نہیں ہے جس کے اوپر اتنا سخت ترین عذاب آیا ہو. 3 قسم کے عذاب آئے تھے جو ہمیں پتہ ہے. ایک عذاب یہ تھا کہ ان پر پتھروں کی بارش کی گئی. سیکنڈ عذاب یہ تھا کہ ان کو ایک چیخ نے ان کے, آپ سمجھ لیں کہ اس کو آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے, جب آپ کسی گیدرنگ میں ہوتے ہیں ایک ہال میں, اور اگر اسپیکر میں تھوڑی سی ڈسٹورشن آ جائے نا تو آپ کا کان برداشت نہیں کر سکتا وہ. یو پٹ یور فنگرز آن یور ایئرز, رائٹ. اب امیجن کریں اب وہ فریکوینسی 1000 ٹائمز زیادہ ہو جائے. ہوا یہی تھا کہ ان کے کان, ان کے دل, اندر سے ان کی باڈی پھٹ گئی تھی. ایک تو یہ چیخ کا عذاب ان کو ہوا. تھرڈلی اس قوم کو اتنا اوپر اٹھا کے لے کے گیا, یعنی لے کے جا کے ان کو واپس زمین پہ پھینک دیا گیا. بندہ پوچھے بھائی ریزن کیا تھی, کہ یہ وہی ہومو سیکشوالٹی کے سارے کاموں میں انوالو تھے. تو اگر آپ, یہ بات آتی ہے نا کہ ہم لوگ اگر اس کو اتنا لائٹلی لیں گے تو یقین کریں میرا کل رات کو بڑا موڈ خراب رہا. آئی ایم بینگ ویری پرسنل ود یو گائز. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب کسی قوم میں نا ایز اے نیشن میں آپ کو بتاؤں, نو ڈاؤٹ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کمیونٹی میں جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر وہاں کے جو انٹلیکچوئلز اگر خاموشی سے دیکھتے رہے نا کہ یار دیکھو وہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں, میرے گھر میں تو کوئی ایشو نہیں ہو رہا, میرے محلے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہو رہی,
آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ نے جب عذاب نازل کرتے ہیں نا تو ان میں سے یہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ یعنی اسلام کی دھجیاں بھی کھیری جا رہی تھیں. یو ور کنسرن اباؤٹ یور جاب, اباؤٹ یور بزنس, اباؤٹ یور فیملی, دیٹس پریٹی مچ اٹ. اور میں آپ کو بتاتا چلوں چیزیں اتنی آگے بڑھ چکی ہیں. پہلے تو ہم یہ کہتے تھے نا کہ دیکھو یار ویسٹ میں ایسا ہو رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے پاس یعنی ہمارے ملک میں تو نہیں, ایسا نہیں ہو رہا. اف یو گو اسٹیپ فردر, پھر بندہ یہ کہتا ہے کہ چلو یار ہمارے شہر میں نہیں ہو رہا, کراچی میں ہو رہا ہے, اٹس آل رائٹ, نو پرابلم. پھر آپ کہتے ہیں اچھا یار اگر اسلام آباد میں ہی ہو رہا ہے, کم از کم ہمارے سیکٹر میں تو نہیں ہو رہا. اگر سیکٹر تک کی بھی بات آ جائے, چلو یار ہمارے پڑوس میں ہو رہا ہے, دوسری گلی میں ہو رہا ہے, ہماری گلی میں تو نہیں ہو رہا. آپ کیا ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر وہ چیز ہوگی تبھی آپ ایکٹیویٹ ہوں گے؟ اینڈ مائنڈ یو یہ چیزیں آلریڈی گھروں میں داخل ہو چکی ہیں. اور آپ کو پتا ہوگا, آئی ڈونٹ نو, میں تو اس چیز سے اب یعنی کافی دور ہوں. آپ آن لائن جو ویب فلکس ہیں اور جو ویب موویز وغیرہ آتی ہیں, اینی مووی اور اینی سیریز, اینی ڈراما ریلیٹڈ ٹو LGBTQ, جس میں یہ لیسبینزم اور گےازم اور اس چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں, آپ یقین کریں ان کو ایوارڈز دیے جا رہے ہیں کہ دس از دی بیسٹ مووی فرام پاکستان. آئی مین what in the world is happening. تو آپ امیجن کریں کہ آپ آنے والے اپنی نسلوں کو کیا بتا سکیں گے کہ بھائی اس میں مسئلہ ہے کہ نہیں ہے. It's about time کہ دیکھیں آپ نے مال کمانا ہے, جاب کرنی ہے, بزنس کرنا ہے, وہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ. اس میں تو کوئی یہ نہیں آپ کو کوئی کہا جا رہا ہے کہ آپ بالکل اس چیز کو چھوڑ دیں. لیکن having this thing in mind کہ یہ آپ کی اور میری ایز اے ہول, یعنی آپ کہہ لیں کہ ایز اے نیشن it's our responsibility to take the stand. ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کے کہنے سے اٹھنے سے کوئی فرق نہ آئے, لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صرف آپ کی یہ جو کاوش ہے نا, آپ کی کوشش ہے, اسی کو دیکھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ is not concerned about the result. No, he never said that. اسی لیے آپ دیکھیں what an amazing way, آپ جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. کتنا زبردست آئیڈیا ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں مانگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے دیں, نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ wants you to only follow the path. آپ نے صرف چلنا ہے اس کے اوپر, کوشش کرنی ہے, ریزلٹس اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں آپ. Are you getting the point? So this is what is required کہ آپ نے اپنی میکسیمم کوشش کرنی ہے جتنا آپ سے ہو سکے, اور اسی کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا.